اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم۔ سب سے پہلے میں اپنے اسٹیج پر بیٹھے قائدین علامہ شفیق رضوی مسعود صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسٹیج پر جتنی بھی شخصیات موجود ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے مجھے اپنی بات رکھنے کا موقع دیا۔ اور اس کے بعد جتنی بھی انتظامیہ ہے، میڈیا کی ٹیم آئی ہوئی ہے، اس کا بھی میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کروں گا۔ اور اسٹیج سے لے کر آخری کرسی تک طریق لبیک کے جتنے بزرگ نوجوان بیٹھے ہیں ان کی اس غیرت، اس جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد جیسا کہ طریق لبیک پاکستان کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، ہم نے قربانیاں دی ہیں اور اس کے بعد ہم میدان میں آئے ہیں، اور انشاءاللہ ہم نے یہ فیض آباد میں ثابت کیا، ہم نے یہ وزیر آباد میں ثابت کیا، اور ہم نے یہ داتا صاحب کے سامنے ثابت کیا۔ اور اگر آپ لوگوں کا ساتھ رہا تو انشاءاللہ پارلیمنٹ میں، اسمبلیوں میں لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا کے ثابت کریں گے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ کچھ علماء کرام جو ہمارے سروں کے تاج ہیں، مجھے معلوم ہوا ہے پنڈال میں تشریف فرما ہے۔ آپ سے دستبستہ گزارش ہے کہ آپ علامہ عارف اللہ صاحب آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، آپ سٹیج کی طرف تشریف لے آئے۔ یہ میرے بائیں ہاتھ کی طرف آپ آ جائیں، علامہ عارف اللہ صاحب ادھر آ رہے ہیں۔ یہ جہاں پہ کنات لگی ہوئی ہے، علماء کرام علامہ قسمت علی خان صاحب، مولانا میر عالم صاحب اور دیگر علماء کرام ہیں، آپ شفقت فرمائیں، ہماری سٹیج کی زینت بنائیں۔ سادات کرام بھی آپ سے بھی گزارش ہے، خصوصاً جعفر شاہ صاحب اگر وہ بیٹے ہیں تو وہ بھی اوپر تشریف لائے، زید شاہ صاحب آپ عوام سٹیج پر تشریف لائیں۔ اور اس کے بعد آپ لوگوں کو اس پنڈال میں دیکھ کر ہمارے حوصلے اور بھی بلند ہو گئے ہیں، کیونکہ آج سے کچھ عرصہ پہلے اسی پارک میں جلسہ ہوا تھا، مگر وہ لوگ پیسے دے کر بھی پنڈال کو نہ بھر سکے، اور ہم نے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کر پارک کو بھر دیا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک۔ اور اس کے بعد اور پاکستان میں الیکشن کا ماحول ہے، اور وہ لوگ بھی واپس آ گئے ہیں اس میدان میں جن کے سیل پہلے ختم تھے، اب الیکشن آ گیا ہے، ان کے سیل دوبارہ چالو ہو گئے ہیں، اور انشاءاللہ جب 8 فروری کو لبیک کے نعرے کے اوپر کرین کے اوپر تھپا لگے گا، ان کے سیل دوبارہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ بلند کر کے کہیں گے انشاءاللہ۔ اور لوگ کہتے ہیں ہم پاکستان کے لیے آئے ہیں، میں یہ آپ کو بتاتا چلوں، جو بندہ اپنی والدہ کے جنازے پہ نہ آ سکا وہ پاکستان میں آ کے کہتا ہے کہ میں قوم کے لیے آیا ہوں۔ آپ قوم کے لیے نہیں، آپ اقتدار کے لیے آئے ہیں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک
اور اب یہ قوم جاگ چکی ہے، میرے قائد نے اس قوم کو جگا دیا ہے۔ انشاءاللہ 8 فروری اس بات کو ثابت کرے گی، اور اس کے بعد ہمارے ایک بھائی کو سندھ میں ان ڈاکوؤں نے شہید کیا، اس کا نعرہ طریق لبیک کا نعرہ تھا۔ اس نے کہا میرا جینا میرا مرنا حضور کے لیے، اور جب وہ نکلا کمپین میں اس نے حضور کے دین کو تخت پر لانے کی بات کی، اور ان لوگوں نے ان کے سینوں کو گولیوں سے چلی کر دیا۔ تو اس بات سے یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ لوگ اب خوف زدہ ہیں، اب یہ لوگ خوف زدہ ہیں، یہ لبیک کے نعرے کو سمجھ چکے ہیں۔ اور اس کے بعد میں تبدیلی کے دعوے داروں سے بھی یہی کہوں گا کہ اب بھی وقت ہے، اب آ جائیں، اب بھی وقت ہے، اب آ جائیں۔ آپ کہتے ہیں بڑا مشکل دور ہے، ہم نے اس سے کئی گنا زیادہ مشکل دور بھی دیکھا ہے، گزارا بھی ہے، اور آج بھی الحمدللہ ہم اسی نعرے کے نیچے طریقے لبیک لبیک یا رسول اللہ کے نعرے کے اوپر کھڑے ہیں۔ تو میں آپ کو بھی دعوت دوں گا، آپ بھی آ جائیں۔ کب تک دنیا داروں کے پیچھے بھاگیں گے؟ کب تک اپنے ایمانوں کے سودے کریں گے؟ تو آپ بھی طریقے لبیک کے ساتھ آ جائیں، شانہ بشانہ چلیں۔ ہم لوگ آپ کو سینوں سے لگانے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم حضور کی ختم نبوت کے پہرے دار بھی ہیں اور چوکیدار بھی ہیں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک۔ اور اس کے بعد میری اتنی جرأت ہی نہیں ہے کہ میں اپنے قائدین کے سامنے کوئی بات کروں، مگر جو بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ حقیقت ہے، وہ سچ ہے۔ میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب سچ کی بات آ جائے جو بندہ خاموش رہتا ہے وہ گونگے شیطان کی مانند ہے۔ تو انشاءاللہ ڈر اس ذات کا جو اوپر چڑھی ہے، ڈر اس ذات کا، ڈر اس ذات کا، ہمیں ڈر نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی بجلی کا مسئلہ ہے، لوگ کہتے ہیں جی خان نالی بند کر دے گا، ملک روڈ نہیں بنوائے گا۔ ہمیں ان چیزوں سے مطلب نہیں ہے، ہم ڈرتے ہیں تو صرف اس ذات سے ڈرتے ہیں جو زمین اور آسمان کا مالک ہے۔ اور اس کے بعد جو پچھلے 74 سالوں سے قوم کو بجلی نہ دے سکے، قوم کو گیس نہ دے سکے، قوم کو تعلیم نہ دے سکے، قوم کو ہاسپٹل ہیلتھ کا نظام اچھا نہ دے سکے، وہ اب کیا کریں گے؟ یہ صرف آپ کے لیے اور یہ صرف میرے لیے دھوکہ ہے۔ یہ چہروں کا میک اپ کر کر، چہرے بدل کر پھر عوام میں آ جاتے ہیں، پھر ان کے جھوٹے وعدے، پھر ان کی قسمیں۔ اب تحصیل پروہ کے لوگ بیٹھے ہیں، تحصیل پروہ کے لوگ یہاں پر موجود ہیں۔ جب سیلاب آیا تب ان کے یہ کالے ریوو ویگو کہاں گم ہو گئے تھے؟ تب یہی طریقے لبیک کے قائدین، طریقے لبیک کے ورکر کھڑے ہوئے تھے۔ اس وقت ان کی یہ گاڑیاں، اس وقت ان کی یہ پروٹوکول کہاں چلے گئے تھے؟ آج کہتے ہیں جی ہم آپ کے لیے آئے ہیں، آپ مانگو، گلی مانگو، نالی مانگو، لیکن آپ سب یہاں پر موجود ہیں۔ میرے دوست بزرگ، آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا، اس بار اپنے ضمیروں کے سودے نہیں کرنے، اپنے ضمیر کو نالی پر، گلی پر نہیں بیچنا۔ اس بار حضور کے دین کے ساتھ وفا کرنی اور حضور کی ختم نبوت کے ساتھ ٹھہرنا ہے۔ ہاتھ بلند کر کے کہیں ٹھہریں گے